تفسیر دیکھیے، پارہ نمبر 5 ہے، سورہ النساء ہے، آیت نمبر 88 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل اللہ ومن يضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ پھر تمہیں کیا ہوا کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ نے انہیں اس کی وجہ سے الٹا کر دیا جو انہوں نے کمایا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اس شخص کو راستے پر لے آؤ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر تو اس کے لیے کبھی بھی کوئی راستہ نہیں پائے گا؟ یعنی تم ان منافقین کے بارے میں دو گروہ کیوں ہو گئے؟ تمہیں تو ان کے متعلق ایک رائے پر متفق ہونا چاہیے تھا۔ حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے نکلے تو کچھ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کر راستے ہی سے واپس ہو گئے۔ ان کے بارے میں مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ کہنے لگا آپ انہیں اب قتل کر دیں، یہ ساتھ نہیں آئے۔ دوسرا گروہ اس کے خلاف تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ طیبہ ہے، یہ گند کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے آگ چاندی کے گند کو دور کرتی ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو ان منافقین کے بارے میں دو گروہ بن گئے تھے۔ بعض نے کہا کہ انہوں نے واپس جا کر اپنی منافقت کا ثبوت دیا ہے، لہٰذا ان کو قتل کرنا چاہیے۔ بعض نے کہا نہیں، شاید کہ وہ راہ راست پر آ جائیں، حقیقت میں ان کا ارادہ یہ نہیں تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو رائے بنی تھی اس کے بارے میں یہ حکم نازل فرمایا کہ کیا ہے تمہیں کہ تم خود دو گروہ ہو گئے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹا کر دیا جو انہوں نے کمایا اس کی وجہ سے۔ ان کا معیار تو کم ہو گیا۔ مدینہ کے پاس بھی کئی منافقین تھے اور ان کی کئی طرح کی اقسام بھی تھی۔ یہاں اس بات کی وضاحت بڑی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ منافقوں کی ایک قسم ایسی بھی تھی جو مدینہ کے ارد گرد پھیلے ہوئے قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ بعض مدینہ کے اندر تھے، بعض مدینہ سے باہر تھے۔ اب یہ جو باہر تھے، مختلف قبائل سے تھے، یہ مسلمانوں سے خیرخواہی اور محبت کا اظہار ضرور کرتے تھے، مگر عملی طور پر اپنے ہم وطن کافروں کا ساتھ دیتے تھے یا پھر دینے پر مجبور تھے۔ تو اگلی آیات میں آپ یہ احکامات پڑھیں گے کہ ان کے لیے معیار یہ مقرر کیا گیا کہ اگر وہ ہجرت کر کے تمہارے پاس مدینہ آ جائیں، تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں، تو اس صورت میں تم انہیں سچا بھی سمجھو اور اپنا ہمدرد بھی۔ اور اگر وہ اسلام کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنے کی قربانی دینے پر تیار نہیں، حالانکہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، تو پھر ان پر اعتماد نہ کرو، اپنا دوست بھی نہ بناؤ۔ اور اگر ایسے لوگ کافروں کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف لڑنے کے لیے آئیں تو پھر انہیں قتل بھی کرو۔ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ وہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ تم کفر کرو جیسے انہوں نے کیا،
پھر تم برابر ہو جاؤ۔ لہٰذا ان میں سے کسی طرح کے لوگوں کو دوست نہ بنانا یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں، اگر وہ منہ پھیر لیں انہیں پکڑو، انہیں قتل کرو جہاں بھی پاؤ، اور نہ ان میں سے کسی کو دوست بناؤ اور نہ کوئی مددگار بناؤ۔ میں نے اس سے پہلے منافقوں کی اقسام بیان کی ہیں، ایک جو مدینہ کے اندر تھے، ایک جو مدینہ کے باہر تھے، ارد گرد پھیلے ہوئے قبائل سے ان کا تعلق تھا۔ یہ لوگ اظہار کرتے تھے کہ ہمیں مسلمانوں سے محبت ہے، ہمدردی ہے، تو مسلمان ان کی طرف مائل ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ ان کو ہجرت کر کے آنا ہوگا۔ اگر یہ ہجرت کر لیتے ہیں ٹھیک ہے، ان کو دوست بناؤ، اگر ہجرت نہیں کرتے تو پھر ان کو دوست نہ بنانا۔ کل کو اگر یہ کافروں کے ساتھ مل کر جنگ کے لیے آ گئے تو پھر تم بھی ان سے لڑو، ان کو قتل کرو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اس کا معنی یہ ہے پھر میدان جنگ میں جہاں بھی یہ ملے ان کو قتل کرو، ان کو دوست بھی نہیں بنانا اور مددگار بھی نہیں بنانا۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، مگر وہ لوگ جو ان لوگوں سے جا ملتے ہیں کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہے، یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے دل اس سے تنگ ہو کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر یقیناً وہ تم سے لڑتے۔ تو اگر وہ تم سے الگ رہیں اور تم سے نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر زیادتی کا کوئی راستہ نہیں رکھا۔ منافقین کے سلسلے میں جو ہم نے اوپر والی جو آیات ہیں ان میں جو حکم بیان کیا ہے، اس سے دو قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، آیت نمبر 90 میں مستثنیٰ قرار دیا ہے کہ وہ اس میں شامل نہیں ہیں، اور فرمایا کہ انہیں نہ قید کرو نہ ان سے لڑائی کرو۔ ایک تو وہ منافقین جو کسی ایسی قوم کے پاس جا کر پناہ لے لے یا ان کے حلیف بن جائیں جن کے ساتھ، جس قوم کے ساتھ مسلمانوں کا امن کا، صلح کا معاہدہ ہو، تو وہ انہی کے حکم میں سے ہے، ورنہ عہد ٹوٹ جائے گا اور جنگ چھڑ جائے گی۔ منافق ہیں، اگر وہ کفار کا ساتھ دیتے ہیں تو ان سے جنگ کی جائے گی، لیکن دو صورتیں ہیں جو مستثنیٰ ہیں۔ وہ کون سی؟ ایک کہ منافقین اس قوم کے پاس چلے جائیں کہ مسلمانوں کا اس قوم سے معاہدہ ہے کہ اس سے جنگ نہیں کرنی، تو پھر ان منافقوں سے بھی جنگ نہیں کی جائے گی۔ دوسرے وہ لوگ جو اپنی صلح جوئی کی وجہ سے نہ مسلمانوں سے جنگ کرنا چاہتے ہیں نہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر اپنی قوم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں بس صلح رہے، یا ان کا مزاج ایسا ہے، اپنی قوم کو بھی ناراض نہیں کر رہے، مسلمانوں سے بھی لڑنا نہیں چاہتے۔ تو یہ دو طرح کے منافقین مستثنیٰ ہیں، ان کو مارا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو کن لوگوں سے جنگ جائز نہیں ہے؟ یہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ قتل ان کا جائز نہیں ہے، یہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ دوبارہ میں اس کو دہراتی ہوں، ایک وہ لوگ جو کسی ایسی قوم میں چلے جائیں جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے کہ مسلمان ان سے اتنے ٹائم تک جنگ نہیں کریں گے، لہٰذا ان منافقین کا تعاقب نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے دوران کفار مکہ سے معاہدہ ہوا تھا، اور ایسے منافق بھی مستثنیٰ ہیں، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا جو نہ اپنی قوم کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں
نہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں، خواہ وہ اپنی قوم کے ساتھ مل کر آ ہی گئے ہوں، مگر مسلمانوں کے خلاف لڑنے سے دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں، جیسے میدان بدر میں مشرکین کے ساتھ حضرت عباس اور بنی ہاشم کے کئی لوگ تو آ گئے مگر لڑائی کے وقت وہ علیحدہ رہے، لڑے نہیں۔ لہٰذا یہ دو طرح کے منافقین اللہ تعالیٰ نے ان کو مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا۔ ان قریب تم کچھ اور لوگ پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، وہ جب بھی فتنے کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اس میں الٹا دیے جاتے ہیں، تو اگر وہ نہ تم سے الگ رہیں اور نہ صلح کا پیغام بھیجیں اور نہ اپنے ہاتھ روکیں تو انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، اور یہی لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہارے لیے واضح دلیل بنا دی ہے۔ سب سے پہلے حکم یہ ہوا کہ منافقین جو جنگ کے میدان سے بھاگے تھے، دو رائے نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرتا ہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد منافقین، سارے منافقین کے بارے میں ایک حکم نازل کیا گیا کہ ان کو دوست مت بناؤ، اگر وہ کفار کے ساتھ مل کر آ جائیں تو تم بھی ان سے لڑو۔ پھر بعض منافقین، دو قسم کے منافقین ہیں جن کو مستثنیٰ قرار دیا، ایک کسی قوم کے پاس چلے جاتے ہیں جس قوم سے معاہدہ ہے، دوسرا جو نہ مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں نہ کفار سے، لہٰذا ان سے لڑا نہیں جائے گا۔ اب تیسری کیا صورت ہے اس کے بعد وہ دیکھیے۔ اس آیت کریمہ میں یہ تیسری قسم کے لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے جو بہت ہی بدترین قسم کے منافق ہیں، کہ کہتے تو یہ ہیں کہ ہم امن پسند ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی نشانہ لگ جائے، داؤ لگ جائے، تو اسلام کے ساتھ دشمنی کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ اگر وہ امن پسند ہیں تو اپنے دعوے کو سچا کرنے کے لیے ان کو 3 صورتیں اختیار کرنی ہوں گی۔ ایک یہ کہ مسلمانوں سے صلح کر لیں، دوسرا لشکر کفار میں شامل نہ ہوں، تیسرا اگر مجبوراً اپنی قوم کے ساتھ وہ آ گئے ہیں، لشکر میں شامل ہو گئے ہیں، تو اپنے ہاتھ روک کر رکھیں، عملاً لڑائی نہ کریں، جیسے کہ جنگ بدر میں نے بتایا حضرت عباس نے کیا تھا۔ ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں قتل نہ کیا جائے، کیونکہ وہ مجبور کر کے لائے گئے ہیں۔ اگر یہ تینوں باتیں نہ پائی جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں، منافقین کے دلوں میں فتور ہے، امن پسندی کی آڑ میں دھوکہ دے کر مسلمانوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ایسے منافقین کا علاج کیا ہے؟ انہیں پکڑو اور جہاں ملے قتل کر دو، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو یہ اسلام کو بہت نقصان پہنچائے گا۔ بعض دفعہ لوگ ایسی آیات کے ایسے حصے نکال لیتے ہیں کہ دیکھو اسلام نے حکم دیا ہے جہاں ملے قتل کرو۔ یہ کب بات کی جا رہی ہے؟ جب وہ تینوں صورتیں اختیار نہیں کرتے، میدان جنگ میں لڑنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں، پھر تو دفاع بھی کرنا ہے اور لڑنا بھی ہے، نہیں تو اسلام کو نقصان پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔